بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی. میں ہوں دریش شہوار. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت اور بیٹے کو نعمت بنا کے بھیجا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ایک جگہ یکجاں ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت جو ایک شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے، خواجہ سرا. لیکن ان کو ہم کن القاب سے نوازتے ہیں؟ ہجڑے، چھکے، کھدڑے. یہ ہماری معاشرے کا وہ خوبصورت پہلو ہے، وہ خوبصورت اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے ہیں جن کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے. کیونکہ ابھی جو ہے ہمیں ان میں جو ہے کافی ایسے جو ہے پڑھے لکھے خواجہ سرا ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، جو کہ لائرز بن رہے ہیں. 2018 میں بھی حکومت وقت نے ان کے لیے ایک بل پاس کیا تھا. اچھا، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماں بندیا. ان سے میں بات کروں گی ان کے حقوق کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں، جن کے جوابات آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو ان سے میں جانوں گی ان تمام سوالوں کے جوابات. السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو ماں بنیا ہی کہوں گی بیکاز آپ میری سوسائٹی کا بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک شخصیت ہے، اور ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں خواجہ سرا ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دیکھو، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ میں اکثر ہی کہتی رہتی ہوں اپنے باتوں میں کہ آپ کسی کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو آپ عزت دیں. آپ نے مجھے ماں بولا تو میرا دل خوشی کے مارے سنبھالا نہیں جا رہا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہوگا آپ دوسرے کو بھی وہی دیں گے. جن لوگوں کے پاس خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، سامنے والوں کو وہی دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جان بوجھ کے مطلب اس کا تماشا بنا لینا، بالٹیں الٹی سیدھی کسنا، مختلف چیزیں کرنا. سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. جو بھی اس دنیا پہ آیا ہوا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مگر ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن اپنے رب کے پاس واپسی ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے. وہاں جب کارکردگی پوچھی جائے گی تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم انسان ہو کے انسانوں کی قدر نہ کر سکے، ہم کسی کو اگر کچھ نہ دے سکے تو اخلاق نہ دے سکے، اچھے الفاظ بھی نہ دے سکے، اور چیزیں تو بہت دور کی بات ہے نا آپ کسی کو دیتے ہیں. تو اس طرح جو خواجہ سرا ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. مشکلات ضرور ہیں، مشکلات تو بے شمار ہیں. اگر میں مشکلات پہ گاؤں تو جو انسان کی ایک مطلب ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑی، وہ تعلیم ہو گئی، ہیلتھ ہو گئی، جابس ہو گئی، یہ تو ایک حق بھی ہے اور ہم اس سے بھی محروم ہیں کسی حد تک. ہمارے خواجہ سراؤں کو زیادہ تر ان کو تعلیم سے محروم کر لیا جاتا ہے. ظاہر بچپن میں ہی ماں باپ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کی تنقید کی وجہ سے. اب تو 2018 میں جو قانون سازی کے بل کے بعد 2002 سے میں کام کر رہی ہوں، اب لوگوں کے کافی رویے چینج ہو گئے. مگر اب بھی بے روزگاری کا سامنا ہے، اب بھی مطلب تعلیم کا نہ ہونا اور بھی جو سہولیات ہیں ایک عام پاکستانی شہری کے زندگی میں جو مل رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر مردم شماری کی بات کریں کہ 10,406 لوگ، چنانچہ جیا فاؤنڈیشن میں 18,000 ہمارے پاس رجسٹر خواجہ سرا ہیں صرف کراچی کے اندر. تو یہ تعداد بھی اس لیے چھپائی گئی. اگر وہ تعداد سامنے آ جاتی پھر ان کو مطلب ہیلتھ بھی دینا پڑتا، ان کو ایجوکیشن بھی دینی پڑتی، ان کو جاب بھی دینی پڑتی. یہ سب نظریں چرانے کی چیزیں. باقی تو سب نے ہی ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے. اکثر لوگ مجھے مرنے پہ زیادہ تر لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم آپ کا جنازہ نہیں دیکھا کبھی خواجہ سرا کا. تو بات یہ ہے مرنا تو سب نے برکھ ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. مگر ہمارے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ رونا پیٹنا بہت کم رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آیا تھا، جو اس نے رول ادا کیا، دکھوں بھری زندگی گزار کے وہ چلا گیا ہے. باقی جو اپنے علاقے کے لوگ جو اس کے بہن بھائی آتے ہیں، جنازہ وہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجد کے باہر جنازہ نماز پڑھا جاتا ہے، پھر عام ہی قبرستان میں ہوتا ہے. لوگ عجیب باتیں بناتے ہیں، رات میں لے جاتے ہیں، ان کا قبرستان الگ ہے ہوگا. کچھ لوگ بولتے ہیں جی گھروں میں دفنا دیتے. اب میں دوسری تیسری منزل پہ رہتی ہوں تو میں وہاں کسی کو دفنا سکتی ہوں؟ جا ایسی کون سی بات ہے کہ اس کا جنازہ نماز حزب مسلم. اب دنیا طرح طرح کی باتیں کرتے. یہاں تو فرقے واریت بہت زیادہ ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں تو ہر جگہ اسٹگما بنا جاتا ہے نا. اب ریزرو سیٹ عورتوں کے لیے ہے، اقلیت کے لیے ریزرو سیٹ ہے، سکھ کمیونٹی کے لیے ریزرو سیٹ ہے، کرسچن کمیونٹی کے لیے ریزرو سیٹ ہے، ہندو کمیونٹی کے لیے ریزرو سیٹ ہے. اچھی بات ہونا چاہیے. اس طرح خواجہ سراؤں کے لیے بھی ریزرو سیٹ ہونا چاہیے. جب خواجہ سراؤں کے لیے ریزرو سیٹ ہوگی تو ان کا نمائندہ جا کے وہاں پہ اپنی بات کرے گا.
تو باقی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا جس نے اندرون سندھ بلوچستان عورتوں اور بچوں کے اوپر کام کیا، فری میڈیکل کیمپس لگائے، 2013 میں پاکستان کی پہلی سیاستدان الیکشن میں حصہ لیا، اس کے بعد جو ہے پہلی پاکستان کی خواجہ سرا ڈرامہ آرٹسٹ، ڈراموں میں کام کیا۔ اب اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا، اپنے ادارے کا کام اتنا ہوتا ہے، پھر میرے 100-150 شاگرد ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ اپنے ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر ان کے لیے ماں بھی میں ہوں تو باپ بھی میں ہوں، تو ظاہر ہے مجھے ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ذرا شو بزنس تھوڑا چھوڑ دیا، اس چیز سے ذرا پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اپنے کام کا اتنا لوڈ ہوتا ہے۔ تو نالے مطلب اور دوسری بات یہ کہ کیا مطلب لوگوں کو یہ ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو 7 تہیں میک اپ کی ہوتی ہے نا، خواجہ سرا کے چہرے کے اوپر 7 تہیں میک اپ کی ہوتی ہیں، اس تہوں کے اندر کبھی کوئی آ کے دیکھے، جب وہ رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھتے ہیں، جب وہ اپنے رب سے متفق ہوتے ہیں، رب کی طرف وہ ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یا اللہ تم نے ہمیں تخلیق کی، یہ لوگ ہمیں راستہ کیوں نہیں دے رہے، کیوں لوگ آوازیں کستے ہیں، کیوں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، کیوں ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی، کیوں ہمیں جاب نہیں دی جاتی۔ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ آپ کو 2 کھڑکیاں نظر آ جائیں گی، عورتوں کا وارڈ ہے، مردوں کا وارڈ ہے، خواجہ سراؤں کا وارڈ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ بولتے ہیں جی آپ کے لیے کالونی الگ بنا دیں، مسجد الگ بنا دیں، اندر الگ بنا، ان چیزوں سے کیا ہم کوئی چڑیا گھر کے جانور نہیں ہیں، ہمیں کوئی چیز الگ نہیں چاہیے، ہماری کو الگ سے، مگر ہم وہاں پہ الگ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ نے خود سے الگ کیا ہوا ہے۔ واش روم کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم کسی بھی جگہ جائیں، گھومنے جائیں، کسی مطلب پارک میں گھومنے جائیں، کسی سینما ہال میں فلم دیکھنے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں، تو وہاں ہمیں 2 باتھ روم نظر آتے ہیں، لیڈیز اور جینٹس کے۔ مگر ہم لوگ لیڈیز میں جانے لگتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ وہاں کے کھڑے ہوئے اعتراض کرتے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں ادھر، مردوں میں ہمیں جانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو آپ بتا دیں کہ مطلب ہم کون سا راستہ اختیار کریں، یا کون سی ایسی چیز اختیار کریں کہ نہیں اب تو ماشاءاللہ ہمارے میں ڈاکٹر الحمدللہ سارا گل ڈاکٹر بن گئی ہے، اس طرح لوئر ہیں، اس طرح کونسلر ہیں، اس طرح دوسرے شعبات میں اس طرح ماڈل ہیں، تو ہمارے پاس تو بھر مار ہے نا، نیوز کاسٹر ہیں ہمارے ساتھ۔ تو پھر جب اتنے سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے ایجوکیٹ ہیں تو جاب نہیں مل رہی ہے، تو پاکستان میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے 2009 میں احکامات دیے، اس کے بعد ایک سلسلہ چل گیا، الحمدللہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے۔ اچھا یہاں پہ میں ان سے یہ سوال کروں گی کہ جیسے ایک سننے میں آتی ہے ہمیشہ بات کہ کہیں پہ کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو ان کو اس بات کی بھنک پڑ جاتی ہے اور یہ جا کے لیتے ہیں اس بچے کو، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب گود میں ہوتا ہے، ہم جا کے کسی ماں کی تلاشی تو نہیں لے سکتے، جب بچے کو جا کے چیک کریں کہ عورت ہے یا مرد ہے یا خواجہ سرا ہے۔ جب 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے اس کی، تو اس کے نقل و حرکت ہی کیا، ہمیں کیا پورے علاقے کو پتہ چل جاتا کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ مگر جب اس کی ہمارے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم تو اس کو ظاہر ہے ہر کوئی اپنی اولاد کو اپنے جیسے کو تو بہت پیار کرتا ہے، تو ہم تو اس کا منہ چومیں گے، اس کا ہاتھ چومیں گے، تو گھر والوں سے تو اس کو ڈانٹ ڈڑپ پڑتی ہے، بھی اس طرح نہیں بیٹھو، اس طرح نہیں چلو، یہ نہ استعمال کرو، وہ نہ کرو، رپٹنا نہ اڑو۔ ہمارے پاس آتے ہم تو بولتے ہیں ویلکم، تو ظاہر ہے پھر ہماری چیز ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو کس کو پتہ چلے گا۔ 2018 میں جو بل پاس ہوا تھا آپ لوگوں کے فیور میں، تو کیا وہ عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ اس پہ تو 2018 میں جو بل پاس ہو گیا تھا نا، پہلے ہم لوگ جا کے اس ٹائم رضا ربانی صاحب سینیٹر تھے، میں نے ان سے ملاقات کری ہماری ٹیم نے، پھر اس کے بعد ہم نے وہ ایشو رکھے، پھر ان کو بل دیا، پھر اس کے بعد بل سینٹ سے پاس ہوا، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، صدر پاکستان نے سین، اب وہ بل شریعت کورٹ میں چیلنج ہے۔ لوگ ہمیں کسی طرح جینے نہیں دیتے، آپ بولتے ہیں جی میڈیکل ہونا چاہیے، کیا ایک آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جنس کے لیے ایک عورت میڈیکل کراتی ہے، مرد میڈیکل کراتے ہیں، ہم میڈیکل کیوں کرائیں؟ مجھے ایک ڈاکٹر یا کونسلر بتائے گی میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ تو مطلب وہی بات ہے نا کہ آپ کسی کی مطلب روح کی بھی نفی کر رہے ہیں، کسی کی روح کو بھی تڑفا رہے ہیں نا، کہ وہ بندہ مطلب تڑف جائے کہ کیا ہے۔ اب کئی لوگ بولتے ہیں جی لوگوں نے جنس چینج کر رہے ہیں آئی ڈی، اب پہلے ہمارے آئی ڈی کارڈ بنتے تھے مردوں والے، ٹھیک ہے، ہم عورتیں تو نہیں تھیں، ہم عورتوں والے بناتے، پھر تمہیں پتہ عورتوں والے بناؤ تو پھر حج عمرے پہ جاؤ تو وہاں پہ محرم یا نامحرم کی کہانی آتی ہے، تو اس وجہ سے اب جب آئی ڈی کارڈ ہمارے بننے شروع ہو گئے، اب جتنے بھی مردوں والے بنے ہوئے تھے اب وہ چینج کروا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے یہ ایک افواہ اڑانے شروع کر دی کہ لوگ اپنی جنس چینج کروا رہے ہیں، ہم جنس چینج نہیں کروا رہے، ہم اپنے آئی ڈی کارڈ چینج کروا رہے ہیں، جو ہمیں رائٹس ملا ہے، جو ہمیں حق ملا ہے۔
यहाँ पे एक सवाल नाज़रीन इकराम मैं इनसे ये पूछूंगी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है कि जो जेन्युइन ख्वाजा सरा होते हैं इनकी बद्दुआएं और दुआएं बहुत ज़्यादा जो है जल्दी असर कर जाती हैं। देखें, बात यह है, जहाँ तक दुआ और बद्दुआ का ज़िक्र है, तो ज़ाहिर है जो बे औलाद होगा, जिसकी औलाद ही नहीं होगी, तो ज़ाहिर है अगर उसका कोई आगा नहीं पीछा नहीं और बहन भाई भी कोई भी साथ नहीं, एक तना इंसान अकेला है, तो जब रब के आगे हाथ फैलाएगा तो ज़ाहिर है दुआ जब बद्दुआ तो असर करेगी। हाँ, अब देख बोलते हैं ना भाई, ये फ़िलहाल बंदा इसकी बेचारे की कोई औलाद नहीं है, हाँ ये गरीब है, ये मिस्कीन है, तो हम भी तो गरीबों मिस्किनों में ही शामिल होते हैं। तो ज़ाहिर है कि मतलब क्यों नहीं, अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, और ख़ास तौर पे जिसका कोई ना हो तो उसका अल्लाह होता है। किस बात पे, जिस तरह आपने बताया कि रात में आप उठ के रोती हैं, अल्लाह से मांगती हैं, किस बात पे ज़्यादा तकलीफ़ होती है? ज़्यादा तकलीफ़ उस बात से होती है ना कि देखें, बात ये है ना कि एक औरत है, एक मर्द है, उनके आगे बच्चे भी होते हैं, वो लोग शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बहन भाई भी उनके ज़्यादा साथ देते हैं। अब हम लोग तन्हा अकेले, तो मेरी अम्मी अक्सर मतलब वो पंजाबी में मिसाल देती थी, अल्लाह करे कदी कल्ला रुख भी ना हो, तो मैं हंसती थी, मैं बोलती थी माँ क्या है तू हर वक्त बोलती, अच्छा है अकेला दरख्त ही अच्छा होता है, हाँ कोई आसपास दरख्त ही ना हो, एक घना दरख्त अकेला खड़ा हो और ठंडी छाँव दे तो क्या बात है। तो अब जब इससे की उम्र में आके पता चलता है कि वाकई अकेला दरख्त भी अच्छा नहीं होता, जोड़ी में कोई ना कोई साथ होना चाहिए, जब तना अकेले में। फिर जब हम जो हमारे चेले होते हैं, समझ लो वही हमारे बच्चे होते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो कच्ची आबादियों में शराबियों के आगे नाचने जाते हैं, कोई मतलब शीमा जी की तरह कोई उनको कोई स्टेज शो पे तो नहीं बुलाता, कोई आर्ट काउंसिल में वो परफॉर्मेंस तो दिखाने नहीं जाते बेचारे, अपने भूखे पेट भरने के लिए कच्ची आबादी पत्थरों के ऊपर नंगे पाँव जब वो नाचते हैं, या फिर वो बेगिंग करने जाते हैं चौराहों पे, गलियों में, सिग्नलों पे, जिस तरह लोग उनकी पे आवाज़ें करते हैं तो तकलीफ़ तो होती है ना। अगर किसी का बच्चा खूबसूरत भी हो, हसीन भी हो, उसके बाद अगर आप सिग्नल पे, रोड पे बेगिंग करने के लिए खड़ा कर दिया जाए और कोई रास्ता ना दिया जाए भूखा पेट भरने के लिए, लोग उसका ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करें, तशद्दुद करें, आगे से पुलिस थाना बिना सुने, तो सोचो कि उस माँ बाप को, उस इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वो रोड पे निकल रहा है अपनी कोई शॉपिंग करने के लिए, चीज़ करने के लिए, कोई मॉल में घुसना ना दे, या फिर कोई देख के कोई आवाज़ें कसे, या देख के कोई चुंडी डाल ले, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करने की कोशिश करे, कपड़े फटे हुए घर आए, तो सोचो कि हमारे को कितनी तकलीफ़ होती होगी, बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं एक सवाल इनसे ये भी करूँगी कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे साथ हमारे जो है वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, हमें कोई दुख सुख होता है हम उनके साथ शेयर करते हैं या उन पे डिपेंडेंट होते हैं। इनकी कम्युनिटी में एक गुरु होता है जिनको ये अपने पेरेंट्स की तरह इज़्ज़त देते हैं, तो कैसा लगता है अपने खूनी रिश्ते होने के बावजूद जो है किसी एक गुरु पे डिपेंड करना, और कैसा लगता है माँ बाप के बगैर रहना? देखें जी, कमी तो महसूस ज़ाहिर है, बहन की, भाई की कमी तो हम लोग सारे रिश्ते आपस में ही करते हैं। अब कोई मेरी बेटी बनती है, फिर जो मेरे चेले होते हैं वो उसके भाई लगते हैं, वो उनकी बहन लगती है, तो ज़ाहिर है वो कमी पूरी करने के लिए हम आपस में वो रिश्ते तय करते हैं, तो ज़ाहिर है कमी क्यों नहीं होती। और यही मतलब ख्वाजा सरा किसी को भाई बनाते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं, बाद में रेप भी होते हैं, तशद्दुद, वो कमी पूरी करने के लिए करते हैं। जो अपने बहन भाइयों से दूर हैं वो कमी पूरी के लिए करते हैं, और लोग गलत रिस्पॉन्स उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी माँ बिंदिया राना। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हुई चलूँ, वैसे तो नॉर्मली ये चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए कि हमें नहीं पता हमारे आगे कौन किस दिल से बैठा है, तो हम कोशिश करें ऐसे कोई अल्फाज अदा ना करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि अगलों का दिल दुखे, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है, ये सब के सब एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इनमें माँ भी, ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फादर्स भी ये लोग आपस में ही ढूंढते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते भी आपस में ढूंढते हैं। अगर हम इनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा लफ्ज़ अदा ना करें जिससे कि इनकी दिल आज़ारी हो। दुरे शहवार, कैमरामैन शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।